کچھ علماء روکتے ہیں، کچھ علماء ابھارتے ہیں۔ اب عوام بیچاری پریشان، کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے۔ لیکن یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے کہ جائے تو کہاں جائے۔ اللہ رب العزت نے کتاب و سنت دے دی، عقل و خرد دے دیا، وقت دے دیا، تعلیم کی رہنمائی کی اور تعلیم پر ابھارا، بلکہ تعلیم کو فرض قرار دیا۔ اتنی تعلیم ہر انسان پر ضروری ہے جس سے وہ اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا تحفظ کر سکے اور اپنے عمل کو برباد نہ کر سکے۔ اتنا علم ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہمارے پاس ٹائم تو ہے کس چیز کے لیے؟ ایمو پر بات کرنے کے لیے، فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، اور دیگر جو سوشل میڈیاز ہیں اور جو دیگر جو چیزیں ہیں، ان تمام کے لیے ہمارے پاس بھرپور وقت ہے۔ اور اگر وقت نہیں ہے تو کس چیز کے لیے؟ ایک حدیث سننے کے لیے، قرآن کی ایک آیت پڑھنے کے لیے، قرآن کی ایک آیت کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ بھٹکو گے نہیں اور بھٹکائے جاؤ گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ ابھی اسی فیلڈ میں کہہ دیا جائے کہ آج ڈانس ہوگا اور آج پروگرام ہوگا جہاں لوگ ناچیں گے، گائیں گے، مستی کریں گے، ابھی دیکھیں فیلڈ میں جگہ نہیں ملے گی۔ یہی جو ہے قرآن کی آیت سنانے کے لیے چیز بڑی مشکل سے ہوتے، اور اس کے بعد رونا روتے ہیں کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں، کریں تو کیا کریں۔ اس کے مکمل طور پر مسئول آپ ہیں، اور یہ نوٹ کر لیجئے، دنیا میں بھی بربادی کی وجہ مسلمانوں کی، آج اگر آپ بغور مطالعہ کریں، سنجیدگی سے اگر سوچیں، تو آج دنیا میں مسلمانوں کی بربادی کا نتیجہ بھی علم سے دوری ہے۔ پوری ساری قوم آج ہم پر حکومت کرنے کے لیے تیار ہے اور طرح طرح کے حربے، نئی نئی اسکیمیں نکال رہی ہیں جس سے مسلمانوں کا گھیرا تنگ کیا جائے۔ اور آپ یقین کر لیں، ایک مسلمان اس دنیا میں دنیاوی طور پر سرخرو نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ علم کے میدان میں پہلوں کی طرح سے آگے نہ بڑھے۔ آج ہمیں جو گھیرا تنگ کیا گیا ہے، اس گھیرے کو کھولنے کے لیے اور اس قید و بند سے نکلنے کے لیے اگر کوئی ظاہری اسکیم آپ کے سامنے ہو سکتی تو وہ علم ہے۔ آپ کو علم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا پڑے گا، علم کے میدان کو کھولنا پڑے گا، اس میں حصہ لینا پڑے گا اور بھرپور کارکردگی ادا کرنی پڑے گی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے یہ گھیرے اور تنگ ہوں گے، آپ رو نہیں پائیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون کے آنسو رونے پڑیں گے۔ یہ دن آنے ہیں جب اگر یہ امت نہیں جاگی، یہ نوٹ کر لیجئے۔ اور بالخصوص آپ دیکھیں اپنے جو ہے ملکوں کے جو حالات ہیں، آج مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اور کیا کچھ نہیں ہوگا، اس کی بنیادی ظاہری جو سبب ہے، جو وجہ ہے، یہ مسلمانوں کا علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارے سامنے اگر کوئی نتیجہ سے کوئی چیز سامنے آتی ہے تو صرف بڑے سے بڑا گھر ہو، بڑے سے بڑا بنگلہ ہو، بڑی سے بڑی اور لیٹسٹ گاڑی ہو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں گھومتی۔ میں نہیں کہتا کہ لمبے گھر نہیں ہونے چاہیے، کشادہ گھر ہوں اور گھروں کے اندر آرام و آسائش کی چیزیں ہوں، اس کی ضرورت ہے اور اس کی چاہت ہونی چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ آپ کے پاس مناسب اور اچھی گاڑیاں ہوں، بالکل ہو، آپ خریدیں، لیکن تعلیم کے میدان میں 100 روپے خرچ کرنا ہو تو نانی بننے لگتی ہے، اور اگر گاڑی خریدنا ہو تو لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، ماتھے پر بل نہیں آتا۔ لیکن جب بچے کو اگر پڑھائیں گے اسکول میں تو کتاب لینے کے پیسے نہیں ہوتے، کاپی قلم انتظام نہیں کر پاتے اور فیس معاف کروانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور اسی لیے آپ لو سے لو مدرسے میں پڑھاتے ہیں تاکہ فیس معاف ہو جائے۔ یہ امت کی بے حسی اور بے دینی کا نتیجہ نہیں تو کس چیز کا نتیجہ ہے، یہ یاد رکھیے، ہوش کے ناخن لیجیے۔ تعلیمی بیداری جب تک نہیں لائیں گے، ہمارے اور آپ کے حالات درست اور صحیح نہیں ہوں گے، یہ نوٹ کر لیجیے۔ اور تعلیمی بیداری آئے گی تو آپ کا دین بھی صحیح ہوگا، دینی راستے بھی کھلیں گے۔ یہ یاد کر لیجئے اور نوٹ کر لیجئے، آپ کی گاڑی کمائی کے پیسے سب سے زیادہ اگر خرچ ہوں تو وہ دین کے نام پر خرچ ہوں، سب سے زیادہ اگر خرچ ہوں تو علم کے نام پر خرچ ہوں، تعلیم اور ایجوکیشن کے نام پر خرچ ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی عیش و آرام کی چیزیں نہ خریدیں، بالکل خریدیں، عیش مستی بھی کریں، لیکن اس کا ایک لمٹ رکھیں۔
ہم یہاں ایسے مستی کے نہیں آئے ہیں۔ اللہ بہت تک فرماتا ہے کافروں کو کلو و تمتعوا قلیلا، ساری دنیا کے عیش و آرام کر لو، لیکن یہ تھوڑا ہے اس دن کے مقابلے میں۔ جنت کی نعمت اور جنت کی ایک گھڑی کے مقابلے میں یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہے چاہے بے معنی ہیں۔ اور آپ نے وہ حدیث سنی ہو کہ اگر اس دنیا کی نعمت اور یہ دنیا اللہ رب العزت کی نگاہ میں مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو، کسی مشرک کو اللہ رب العزت کسی باغی کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا پینے کو۔ یہ ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہوتا کفار کو یا مشرکین کو یا جو ہے اللہ کے باغیوں کو اور اسلام دشمن عناصر کو۔ اگر یہ دنیا مکھی مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی، اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقات نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی میرے دوست، علم کے میدان میں بڑھیے۔ اب آپ کہو گے ہم کیا بڑھیں؟ ہمارے ہاتھ میں تو دنیا بھر کے غم ہیں، دنیا بھر کی چیزیں ہیں۔ اب ہم تو آ گئے ہیں امپلائی بن کے، ہم کیا کریں؟ یہ وسوسہ ہے، موت تک پڑھنے کی عمر ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بچپنے میں کم عمری میں پڑھنے کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ پڑھی گئی چیزیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں، جلدی یاد ہوتی ہیں، یہ بات بالکل بچا ہے۔ اور جب انسان بڑی عمر کا ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے جو ہے چیلنجز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو چیزیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی، جلدی یاد نہیں ہوتی۔ اتنی بات تو کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اب ہم 40 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے اور اب مرنے کے قریب ہو گئے، اس لیے اب ہمیں کیا پڑھنا، تو یہ خام خیالی ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ وہم ہے۔ اس کو جھٹکیے اور نکالیے اپنے ذہن و دماغ سے۔ اور علم کے میدان میں ابھی سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے انداز سے اور اپنے وقت کے حساب سے اس طرف بڑھیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزا و اقربا کو، اپنے سے متعلقہ تمام لوگوں کو جن کی بھی خصوص عمر ہے ابھی پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اسی طرح سے دین کی خدمت کی، ان تمام کے تمام لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں، دین کی طرف نکالیں، ان پر اپنی گاڑی کمائی خرچ کریں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنا تو چاہتے ہیں، جو آگے بڑھنا تو چاہتے ہیں، جو دین کے میدان میں یا اسی طرح سے علم کے میدان میں آگے اڑان کی فکر اور خواب ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں۔ میرے بھائی میرے دوست، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے وسائل کا انتظام ہم کریں؟ ٹھیک ہے، خواب ان کے ہوں، وسائل ہمارے ہوں، جب وہ پروان چلے گا تو کیا آپ اس میں برابر کے شریک نہیں ہوں گے؟ اجر و ثواب اور نیکیاں اس کو ملیں گی تو کیا آپ کو نہیں ملیں گی؟ اور اگر وہ نیچے آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ماحول اور معاشرے میں کوئی بیماری پنپتی ہے، تو کیا اس بیماری میں آپ شریک نہیں ہوں گے؟ کیا آپ اس برائی میں آپ برابر کے شریک نہیں ہوں گے؟ یہ یاد رکھیے، ماحول اور معاشرے میں جب اچھائیاں پنپتی ہیں تو پورا ماحول اور معاشرہ اچھا کہلاتا ہے، اس ماحول اور معاشرے میں رہنے والے لوگ اچھے کہلاتے ہیں۔ اور جب معاشرے میں بیماریاں پنپتی ہیں، بیماریاں جنم لیتی ہیں اور جگہ لیتی ہیں، تو پورے ماحول میں موجود لوگوں کو برا کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا اور ہمارا ماحول علمی ماحول ہو جائے، دینی ماحول ہو جائے، پڑھا لکھا ماحول ہو جائے، ایجوکیٹڈ لوگ ہو جائیں، تو پھر اس ماحول اور معاشرے کے ایک فرد ہم بھی ہوں گے۔ جب خوبیاں بیان کی جائیں گی تو ان خوبیاں بیان کرنے والے لوگوں کی لسٹ میں ایک نام ہمارا اور آپ کا بھی ہوگا، اور اس کے برخلاف اگر برائی سے نام لیا گیا اور ایسے لوگوں کی برائی کی گئی تو یقین جانیں اس میں سے ایک نام ہمارا بھی ہوگا، ہم بھی برے کہلائیں گے اور اس برائی کے برابر کے شریک ہوں گے۔ تو میرے بھائی میرے دوست، علم کے میدان میں بڑھیے۔ یہ وقت کا بھی تقاضا ہے، دین کا بھی تقاضا ہے، وقت کا بھی تقاضا ہے اور دین کا بھی تقاضا ہے۔ اس لیے علم سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے، تعلیم سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تعلیم کے میدان میں ہمارے پرکھوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آج جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنی سائنس ہے، جتنی ڈیولپمنٹ اور ترقیاں ہیں، ان کو اگر آپ باریکی سے دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں جا کر کے ان کے اصول آپ کو ملیں گے، تو کسی مسلمان کا وضع کردہ اصول ہوگا، کسی مسلمان کی وہ کوئی تھیوری ہوگی جو آج جو لوگ اس کو استعمال کر کے آگے بڑھے ہوئے ہیں اور اپنی موج آڑتے ہیں اور ہمیں پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں کہ علم کے میدان میں دن بدن پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، نتیجے کے طور پر وہ ڈھکیلے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اب وقت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ اب سینے سے سینہ ملائیں
اور اب قدم سے قدم ملائیں اور مل کر کے ایک ساتھ ہو کر کے اتحاد کے ساتھ جٹ کر کے علم کے میدان کو بھی سر کیجئے اور یہ لوہا منوا لیجئے کہ ہمارے پرکھوں نے جو کارنامے انجام دیے تھے ہم انہی کے سپوت ہیں، ہم ان سے ہمارے رگوں میں انہی کا خون دوڑ رہا ہے، اور ہم یہ ثابت کر کے رہیں گے کہ ہمارے اسلاف نے جو کارنامے کیے ہیں ہم بھی وہ سب سارے کارنامے کرنے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے عزم ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، ولولہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ بیداری جب تک نہیں آئے گی تب تک یہ سب ایک خواب ہوگا، اور خواب کی تعبیر وہی لوگ پاتے ہیں جن کے عزائم بلند ہوں، اور آپ دنگ رہ جائیں گے۔ جتنے کفار اور مشرکین ہیں، جتنے جو ہے دشمن اسلام دشمن عناصر ہیں، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ 100 سال نہیں، ہزار سال آگے کی پلاننگ کرتے ہیں، اور اپنی پلاننگ میں وہ رہیں نہ رہیں، ان کے بعد جو لوگ آئیں گے اسی کے مطابق وہ آگے کام کرتے ہیں۔ باقی جو دیگر مسائل ہوتے ہیں وہ وقت کے حساب سے اس کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن جو ان کے عزائم ہیں، جو ان کے فیوچر میں جو پلاننگیں ہیں، ان تمام کے معاملے میں وہ سمجھوتا نہیں کرتے، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے۔ وہ ان کی جو پلاننگ ہے وہ فکس ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ آنے والا آج کوئی اور ہوگا، کل اس کے بعد یہ سیٹ سے اترے گا، کوئی دوسرا اس سیٹ پر براجمان ہوگا، لیکن وہ جو ایک لائن چل رہی ہے اس لائن سے وہ سمجھوتا نہیں کرتے۔ لیکن مسلمان کے پاس کل کی پلاننگ نہیں ہے، کل ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک پلاننگ ہے، اچھے سے اچھا معاملہ ہو اور کھانے پینے کی فراوانی ہو، عیش مستی ہو۔ آج یہ صرف دیکھنا ہے کون سا ہوٹل سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہوٹل کہاں ہے، ہم کو اس کی فکر صرف ہے۔ اچھے ہوٹل کہاں ہیں، ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کھانے کے علاوہ بھی ہمیں کوئی کام رہ گیا؟ یہ امت کھانے کے لیے نہیں پیدا کی گئی۔ اس امت کے کاندھے پر ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، خیر امت کا لقب سب لقب دیا گیا ہے۔ اب آپ بتائیں ایک امت خیر امت ہو اور مسجد سے، مدرسے سے، تعلیم سے، ایجوکیشن سے مطلب نہ ہو، وہ کیا رہنمائی کرے گی، وہ کیا گائیڈنگ کرے گی، وہ قائد بن سکتی؟ جو قوم علم سے دور ہو، تعلیم سے دور ہو، وہ قوم رہبری نہیں کرتی، وہ حاکم نہیں بنتی، وہ محکوم بن کے زندگی گزارتی ہے۔ آج ہم محکومیت کے شکار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا حق خود چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا۔ ہمیں صرف اس بات کی فکر ہے آج کھانے میں مرغ مسلم ہے کہ نہیں، آج میٹ ہے کہ نہیں، آج بریانی کھائی ہے تو کل ہمیں قورمہ کھانا ہے، پرسوں ہمیں یہ کھانا ہے، درسوں میں ہم اس کی پلاننگ کا۔ رمضان آ رہا ہے نا، ابھی دیکھیے گا فریج بھر جائے گی کس چیز سے، طرح طرح کی چیزیں۔ میں ان کا انکار نہیں کرتا، ساری چیزیں آئیں گی، لیکن اس بات کی فکر شاید کسی کو ہو کہ رمضان آ رہا ہے، اس کے احکام و مسائل بھی تو سیکھنے ہیں۔ احکام و مسائل کی جانکاری کا عالم تو یہ ہے، آدمی کام کر گزرتا ہے، 3 دن کے بعد راستے میں کوئی مل جائے، مولوی مل جائے تو اس سے مسئلہ پوچھتا ہے۔ وہ کام ہو چکا ہے، غلطی ہو چکی ہے، مگر اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ مجھ سے غلطی بھی ہو گئی ہے۔ راستے میں کبھی کہیں کوئی مل گیا، مول صاحب ایسا ہو گیا تو کیا کریں، اور اس کی فریج بھری بھری ہے، آج پکوڑی بنے گی، یہ بنے گی، وہ بنے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، سب کچھ بجا ہے، میں نہیں انکار کرتا۔ لیکن آپ جس طرح سے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، احکام و مسائل کے سیکھنے کے لیے کبھی کوئی کتاب کا ایک ورق پڑھا، کبھی کوئی مسئلہ کسی سے پوچھا، سمجھنے کی کوشش کی، کبھی کسی درس کو اٹینڈ کیا؟ نہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا عالم، یہ حال، نتیجہ سامنے ہے۔ میں کچھ کہنے اور آیا تھا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک اہم چیز تھی، وقت کا تقاضا تھا، ضرورت تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق دے، ذمہ داریوں کے نبھانے کے طریقے کو اپنانے کی توفیق دے۔ ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا یہ ناممکن ہے جب تک ہم صحیح معنوں میں علم کے میدان میں پورے طور پر اترنا چاہیں۔ علم کے میدان میں اتریں گے، آنکھیں کھلیں گی، راستے واہ ہوں گے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں اب ہمیں اس بات کا شعور آ گیا ہے
کہ ذمہ داری کتنی اہم ہے اور اس کو نبھانا کیسے ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، ہوش کے ناخن لیں، خود بھی تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں جو جس سے ہو سکے، لیکن اپنے گھر پیچھے مڑ کے ضرور دیکھیں۔ بچوں کے تعلق سے ہمیں یہ فکر ہوتی ہے 12 پڑھ لے گا، انٹر کر لے گا، یہ کر لے گا، وہ کر لے گا، اس کے بعد ڈرائیور سکھا دیں گے، آ جائے گا سواق خاص میں۔ بڑا آسان ہے نا، سواق خاص آسان ہے، کچھ نہ کرنا کچھ آئے گا، 1800 1900 پائے گا، 200-300 کھا لے گا، باقی بچے گا 1000-1200۔ ایش مستی ہے گھر بھی، باقی پیچھے گھر بنائیں گے، یہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو علم کے میدان آپ اپنے بچوں کو ڈرائیور نہیں، دین کا محافظ بنائیے۔ رزق اللہ نے دینا ہے، اور میں نہیں کہتا کہ کوئی کام برا ہوتا ہے۔ آپ مونگ پھلی بیچو، مونگ پھلی، یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ ایک انسان اگر اپنا کام کرے، نجی کام، وہ دنیا کی نگاہ میں سب سے گھٹیا کام ہو، جوتے سینا، مونگ پھلی بیچنا، چنا بیچنا، چائے کے ہوٹل کھولنا وغیرہ، یہ سب دنیا کی نگاہ میں معمولی کام ہے، حقیقی کام ہے، چھوٹے کام ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کی نوکری سے وہ بہتر ہے، اور حقیقت ہے اس میں وہ خود مختار ہے، مالک ہے، وہ مالک اس چھوٹے سے ہوٹل کا یا اس اپنے ٹھیلے کا، وہ مالک ہے۔ جب مرضی ہوگی تب کھولے گا، نہیں مرضی ہوگی نہیں کھولے گا، جس سے مرضی ہوگی اس سے بیچے گا، نہیں مرضی ہوگی نہیں بیچے گا، وہ مالک ہے۔ اور یہاں اگر لاکھوں روپے منتھلی کمانے والا شخص نوکر ہے تو نوکر ہے، نوکر کی اہمیت ایک مالک سے بڑھ نہیں سکتی، نوٹ کر لیجئے گا۔ ہم اپنے بچوں کو نوکر بناتے ہیں، ہم خود بھی نوکر ہیں، اس سے آگے ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو نوکری نہیں، اپنا کاروبار کیجیے، اپنا کاروبار معمولی سے معمولی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں، اقتصادیات کی کم مضبوطی بھی اس دنیا کے اندر پاؤں کے جمانے کی ضروری ہے۔ اگر آپ علم کے میدان میں بھی اچھے لیول پہ ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اقتصادیات بھی مضبوط ہو، پھر آپ دنیا سے پنجہ آزمائی کر سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور ظاہر سی بات ہے نوکری سے اقتصادی مضبوطی نہیں آتی، اپنے کاروبار سے مضبوطی آتی ہے۔ نوکری میں بدھی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور بڑی لمٹ کے حساب سے سارا کام ہوتا ہے۔ وہاں آپ کتنی اونچی سیلری لے لیں، لیکن اس میں وہ برکت نہیں آتی جو آپ کے اپنے نجی کاروبار میں ہے۔ آپ دیکھ لیں، وہاں جا کر کے پوچھ لیں، اندازہ کر لیں، جو نجی کاروبار کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں جو ایک تفاوت ہے، جو آئے دن بڑھوتری ہے، اور ایک انسان جو نوکری کرتا ہے شاید اس کا 10 گنا زیادہ ہو، لیکن اس کی زندگی میں گروتھنگ نہیں ہے، وہ نمو نہیں آتا، ترقی نہیں آتی، وہ لے جا کر کے کھا پی کر کے دوائی لا ختم۔ تو اس لیے ذہن میں 2 چیز آج لے کے جائیں، ایک تو ہم اپنی حد تک علم کے میدان میں ہر ایک کو، اپنے سے متعلقہ سارے لوگوں کو علم کے میدان سے جوڑیں گے۔ دوسرا، اپنے اقتصاد کو، اپنے مالی استحکام کے لیے آج سے فکر مند ہوں گے۔ چلو ہم تو گئے، لیکن اب اپنے کسی عزیز کو کوئی ایسا کام کرنے کے لیے راستہ ہموار نہیں کریں گے جس سے وہ نوکری کرے، بلکہ ہم اس کو علم کے بعد سب سے زیادہ مالی استحکام کے لیے اگر کوئی راستہ اسے اپنائیں گے یا دیں گے یا کھولیں گے تو وہ راستہ اس کا اپنا نجی ذاتی کاروبار ہو، اگر جو چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اور نجی کاروبار دیکھنے میں چھوٹا ہو سکتا، لیکن برکت کے حساب سے، حقیقت کے اعتبار سے، گہرائی اور گہرائی کے اعتبار سے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اپنی اور اپنے قوم کی فکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔